بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے طے بر طے لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور آئکہ والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم البعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا. ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في غلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی. بس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. طلوع آفتاب
اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔ اور سنو جس دن منادی کرنے والا قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قرآن حکیم میں جو سورتوں کی ایک ترتیب ہے دو انداز پر ہے، اس کا کافی دنوں سے اب تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی ایک تو تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کی 7 منزلیں ہیں، تقریباً برابر، لیکن یہ کہ بالکل برابر نہیں ہے۔ اور اس میں پیش نظر یہ تھا کہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے، اور صحابہ میں سے بہت سو حضرات کا یہ معمول تھا کہ رات کی نماز میں نوافل میں وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ہفتے میں ختم قرآن ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ منزلیں معین کر دی جائیں، تقریباً مساوی ہوں۔ اس میں حسن یہ بھی ہے کہ کوئی سورت تقسیم نہیں ہوتی ہے، پوری کی پوری صورتیں اس میں شامل ہیں، پاروں والا حساب اس میں نہیں ہے۔ لیکن ترتیب کے اندر حسن ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ کر دیں، جو پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ ایک مقدمے کے ہے، دیباچے کے ہے، اور یہ کہ اپنی جگہ پر سورہ ہجر کی ایک آیت کی روح سے خود ایک قرآن ہے، تو اس کے بعد پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، اور پھر حزب مفصل کہلاتا ہے، اس میں 65 سورتیں ہیں، وہ بھی ملٹیپل ہے 13 کا، 13 کو 5 سے ضرب دیں گے 65 بن جائے گا۔ تو ایک عددی جو ہے نسبت اس میں ہے، ایک سیڑھی بن رہی ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہی میں سے خبردار کرنے والا، منذر انذار سے۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجل بعید، یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ، یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، دیکھو کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور ہم نے ایسے کھجوریں پیدا کر دی، ان کے درخت کے بہت لمبی لمبی ہے، اونچے اونچے ہیں، لہا طلع نضید، ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ کھجوریں ان کے اندر لدی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس، اندر بھی تو ہے نا قوت شر، وہ نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے میں ہم نے شروع کی آیت پڑھی ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو انسان کے اندر بھی ایک داعی شر ہے، ایک داعی خیر ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر جان آئے گی اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا
اور ایک ہوگا گواہ۔ اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جھونک دو جہنم میں سب جو بھی ناشکرے تھے اور جو بھی مخالف تھے۔ اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور اس شیطان کو بھی۔ ھذا ما توعدون، اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا۔ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو۔ حفاظت کس کی؟ جو امانت ہم نے دی تھی۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے اپنی روح پھونکی تھی تم میں، تم نے اس کا حق ادا کیا، اس کو محفوظ رکھا، اسے سلیم رکھا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ جو انہوں نے حفاظت کی ہے۔ یوم تشقق الارض عنهم سراعا، جس میں اس کی زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ نحن عالم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ساحر ہیں، شروع کی جو باتیں تھیں۔ وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ انہیں حق کی طرف لے آئیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو ذرا سا بھی جس کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا، اخلاقی حس جو ہے مردہ نہ ہو چکی ہوگی، وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیوں؟ یہ واحد صورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجیب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جاتا۔ فی الصور ذلك يوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشہید۔ ابھی ہم نے کیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام کروں گا، کوئی دیکھے گا، کوئی لکھے گا، اس کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات سے بھی ہم واقف ہیں، اس کا نفس جو سوچتا ہے اس کی سوچ سے بھی ہم واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہمارا علم و قدرت کیسا ہے کہ شے رگ جو ہے اس سے بھی قریب، ایک ایک لمحہ جو اس کی زندگی کا ہے وہ ہم پہ عیاں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، رشتہ مقرر ہے جو لکھ رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ادھر زبان کچھ الفاظ نکالتی ہے، وہ احاطہ تحریر میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے،
کیونکہ ایک نہیں 7 آیات قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتی ہیں الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہیں ذات کے اعتبار سے۔